جی السلام علیکم، میرا نام احمد رحمان خان ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ ایک کیس ہے جناب جزلان نامی نوجوان کا، جو اس وقت کافی شیئر بھی ہو رہا ہے، کافی ڈسکس بھی ہو رہا ہے۔ اور وہ کیس دراصل یہ ہے کہ جزلان جو کہ ایک ICMA کا اسٹوڈنٹ تھا، اب یہ 18 سال کا ہوا تھا اور اس نے ICMA میں ایڈمیشن لیا تھا، اور اس کے بعد وہ کمبائن اسٹڈی جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کر رہا تھا۔ صفورہ کے قریب اس کا گھر واقع ہے، وہاں پر ایک دن اس نے سوچا کہ دیگر دوستوں کے گھر پر بھی کمبائن اسٹڈی کی جائے۔ 25 تاریخ کو وہ بحریہ ٹاؤن گیا۔ بحریہ ٹاؤن میں ابراہیم نامی ایک دوست تھا ان کا، جو وہاں پر رہائش پذیر تھا۔ یہ سب اس کے گھر پر بیٹھ کر کمبائن اسٹڈی کر رہے تھے ICMA کی۔ اسی دوران ظاہر سی بات ہے، نوجوان ہیں، کھانا کھایا ہے، باہر نکلتے ہیں تھوڑی بہت آؤٹنگ کے لیے، تو وہ 2 گاڑیوں میں سوار ہو کے باہر نکلتے ہیں، بحریہ ٹاؤن کے اندر ہی گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے آگے ایک موٹر سائیکل چل رہی ہے، اور وہ موٹر سائیکل زگ زیگ کرتا ہوا، جیسے نوجوان آج کل کے دور میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بڑی خراب اور تیز رفتاری سے موٹر سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس طرح کرتا ہوا جا رہا ہوتا ہے۔ روکا جاتا ہے اسے۔ ظاہر سی بات ہے، شامیر ان کے ساتھ ان کے دوست بیٹھے ہوتے ہیں جزلان کی گاڑی میں، افتخار بیٹھے ہوتے ہیں، یہ سب جو ہے وہ اس کو روکتے ہیں کہ تم ایسے موٹر سائیکل مت چلاؤ، کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ بڑی روکنے کی کوشش اس کو کرتے ہیں، لیکن وہ شخص حسنین نامی نوجوان ہے، وہ بھی کوئی 16 سال کا ہی لڑکا ہے۔ وہ جوش میں آ جاتا ہے، وہ اپنے بھائیوں کو بلاتا ہے، اپنے دوستوں کو وہاں بلاتا ہے اور ان پر فائر کر دیتا ہے، جس سے جزلان جو ہے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو جاتے ہیں، جبکہ ان کا ایک دوست شامیر زخمی ہو جاتا ہے۔ اس وقت ان کی دادی ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ ان کے دادا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ میم، ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا واقعہ پیش آیا، تھوڑا سا آپ ہمیں یہ بتائیں۔ واقعہ یہی تھا کہ کیونکہ ہم نے نہیں دیکھا ہوا ہے، یہ بحریہ میں یہ لوگ اسٹڈی کے لیے گئے تھے، کمبائن اسٹڈی کے لیے گئے تھے۔ تو یہ لوگ یہاں سے اپنے کلاسیں لے کے، ایک ICMA کی کلاس لیتا تھا اور ایک لیتا تھا طارق روڈ سے فائننس کی کلاس ہوتی تھی، وہاں وہ لے کے 10 بجے فارغ ہوتا تھا۔ اس کے بعد وہاں سے انہوں نے کہا کہ ہم 2 دن یہاں رکے تھے یہ لوگ، تو کہیں گے اب میں جو ہوں نا 1 دن میں بھی رکوں گا وہاں پہ، تو میں چلا جاؤں، میں جاؤں گا اور وہاں پہ ہم پڑھیں گے، کھانا کھائیں گے، اور اس کے بعد ایک بہت آئیڈیل سی جگہ ہے بحریہ ٹاؤن، بچوں کے لیے بہت ہی اچھی، بچوں کے کیا بڑوں کے لیے وہاں جا کے تفریح کا بھی موقع ہے۔ تو یہ لوگ پڑھ کے تھوڑی دیر ذرا گھوم پھر کے بھی آتے ہیں باہر۔ تو وہ نکلے، ابھی وہ کہہ رہے ہیں ہم اندر داخل ہی ہوئے تھے کہ 2 بائکیں سائڈ سے آ رہی ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہو رہا ہے کہ زگ زیگ چلا رہے ہیں، کتنی دفعہ چلاتے ہیں، وہ سامنے آ گیا اور ایک دفعہ آ کے گر بھی گیا۔ جب وہ گرا تو اس پہ جزلان نے کہا کہ اگر تم ابھی یہاں میں نہیں روکتا، بریک اتنے زور کے نہ لگاتا، تو تم اس کے نیچے آ جاتے اور پولیس کیس بن جاتا، میری خامہ خواہی کے لیے مشکل ہو جاتی۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اب وہ سنا اس نے، اور اس کے بعد اپنے وہ جو نہیں کہ ڈراموں میں اس میں ہوتا ہے، اپنے دوستوں کو فون کیا، جلدی جلدی آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، سب کو بلا کے جمع کر لیا۔ اور اس کے بعد جیسے ہی انہوں نے، اور ستا رہے اسی طرح سے کر رہا ہے، اتنے میں اس کے دوست بھی آ گئے۔ تو ان بچوں نے کہا کہ اب ایسا ہے کہ اب یہاں سے نکل لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا جزلان تیزی سے چلا دو۔ جزلان نے جیسے ہی تیزی سے چلایا، وہ آ چکی تھی ان کی ٹیم، انہوں نے جو فائرنگ کی ہے وہ بتا رہے ہیں بچے کے، وہ جو اسلحہ تھا، تو وہ جو اسلحہ انہوں نے چلایا ہے، تو پیچھے شامیر بیٹھا تھا، آگے جزلان چلا رہا تھا، اس کے برابر میں زرغام جس کی گاڑی تھی، وہ لوگ بیٹھے تھے، اور تینوں بہت شریف نیک بچے، ایک ہی جیسے مزاج کے تھے یہ سارے۔ تو جیسے ہی اس نے گولی چلائی ہے پیچھے والی شیشے سے، تو اس کا تو یہ اسکل پھٹ گیا، شامیر کا وہ کھلا، اور اس کے بعد اس کو چیرتا ہوا، وہ ظاہر ہے یہ اس قد کا تھا اور وہ اونچا تھا، اس کے دماغ میں نکلتی بھی وہ یہاں آ کے پھنس گئی ماتھے پہ۔ اچھا آنٹی، آپ تو ٹیچر ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ نے بچوں کو بہت پڑھایا ہے، سمجھایا ہے، آپ ان والدین کو کیا کہنا چاہیں گی جو کم عمری میں، مطلب کم عمر نوجوان ہیں اور ان کو اسلحہ تھما رہے ہیں اور اس طرح کی ویڈیوز بنا رہے ہیں، وہ نوجوان اپنے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس پہ ڈال رہے ہیں کہ وہ اسلحہ چلاتے ہوئے، تو ان والدین کو آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ یہی کہا جاؤں، یہ آدھی تربیت گھر سے ہوتی ہے بچوں کی۔ ان کو ذرا سا ٹوک کے رکھیں، دیکھ کے رکھیں کہ ہمارے بچے جب گھر سے نکل رہے ہیں تو کیا لے کے نکل رہے ہیں۔
یا گھر میں آ رہے ہیں تو کن حالوں میں آ رہے ہیں. ظاہر ہے کچھ نہ کچھ اگر کیا ہوگا ضرور اس کے آثار ملتے ہیں, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. اچھا, اور اس کے بعد یہ کہ ہمیں اجازت دیں, ہمارے تو بڑوں نے یہ اجازت دے رکھی تھی کہ اگر بچہ غلطی کرے تو محلے میں سے کوئی بھی بزرگ بڑا منع کرے گا تو اس کا حق بنتا ہے. اس چیز کے لیے انہیں عادی ہونا چاہیے کہ بچوں کو بڑے کوئی اچھی بات بتائیں تو اس پر عمل کریں. یہ نہیں کہ اسی کے لیے جا کے اپنے ابا کو لے کر آئیں اور وہ کہیں کہ آپ کی ہمت کیسے, آپ کو نہیں پتہ میں کون ہوں. تو یہ کون ہوں کا جو لفظ ہے نا, وہ بچے اپنے دماغ میں بٹھا لیتے ہیں. اب آپ لوگ کیا چاہتے ہیں, تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں, اب کیا چاہتے ہیں؟ بس ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچہ چلا گیا, ہمیں انصاف ملے. اس بچے کے لیے جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ناقابل برداشت ہے ہمارے لیے, ٹھیک ہے. اب اس کو انصاف دیا جائے, اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا مداوع کیا جائے, اور اس کے لیے یہ کیا جائے کہ آئندہ جو ایسی بات ہو, آئندہ نہ ہو یہ بات. کیونکہ ہم جو کر رہے ہیں نا, ہم تو اب اس لیے کر رہے ہیں ہمارا بچہ چلا گیا, آگے کوئی بچہ نہ جائے. اس طرح کی باتیں نہ ہوں کہ وہ بچے جو ہیں اپنے جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں. ایک اچھی بات کر لیتے. واقعہ یہ ہوا کہ کمبائنڈ اسٹڈی کے لیے پڑھ رہے تھے یہ بچے. تو پہلے ہمارے گھر میں پڑھتے رہے, جہاں سے میں یہ آپ سے انٹرویو کر رہا ہوں, بات کر رہا ہوں. تو 3 دن یہاں پڑھتے رہے. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا, جزلان نے مجھ سے, کہ 25 تاریخ کو کہ آج ہم کسی اور دوست کے یہاں پڑھیں گے. تو یہ ایک روٹین معاملہ ہے کہ کبھی دوست اپنے ایک جگہ پڑھتے ہیں, پھر دوسری جگہ. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ وہاں پڑھنے جائیں. تو یہ پڑھنے چلے گئے. وہاں سے انہوں نے اپنے دوست, ان کا ایک اس میں رہتا تھا بحریہ ٹاؤن میں, تو وہاں پہ جانا. بحریہ ٹاؤن میں انہوں نے کہا کہ یہ باہر آیا, تو وہاں پر ایک سڑک پہ ہی مین روڈ اندر جب داخل ہوئے تو ایک بچہ کہہ رہا ہوں کہ کم عمر تھا, 15-16 سال کا, لیکن وہ بچہ نہیں ہے, اس کی تو عمر 40 سال میں کہوں گا, اتنا اس کو تجربہ ہے. وہ زگ زیگ چلا رہا, ون ویلنگ کر رہا, اور ان کی گاڑی کے بھی آگے سے گزر رہا. یہ میرا جو پوتا تھا وہ گاڑی چلا رہا تھا, گاڑی اس کے دوست کی تھی وہ ساتھ بیٹھا ہوا تھا, اور ایک دوست اور پیچھے بیٹھے. سارے کمبائنڈ اسٹڈی کر رہے تھے. جس کے ہاں گئے تھے وہ بھی گاڑی پیچھے تھی کے. تو اب یہ وہاں سے جب نکلے تو اس کو جزلان کے آگے بھی آیا, تو جزلان نے اس کو آگے تھوڑا سا روک کے اس کو تنبیہ کی کہ تمہارا جس طرح کرو, گاڑی کے نیچے آ جاؤ. ایک ٹرک کے نیچے وہ آتے ہوتے بچا تھا, تو اس طرح نہ کرو. اس کو یہ بات اتنا ہی ناگوار ہوئی کہ تم نے مجھے کیسے منع کیا. اس سے تلخ کلامی ہوئی, اس سے بات ہوئی. اسی دوران اس نے اپنے ٹیلی فون کیا, اور اس کے جو پیچھے چند لوگ تھے مسلح, وہ گاڑیوں میں موٹر سائیکلوں میں ڈنڈے وہ لے کے آ گئے, اور انہوں نے آ کے جھگڑا شروع کر دیا. جب یہ صورتحال بنی تو وہاں جس کے یہاں یہ گئے تھے, لڑکے کا نام ابراہیم ہے, تو اس نے ان سے جزلان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ نکلو جلدی سے. یعنی وہ چاہتے تھے کہ یہ سیف ہو جائے, ان کو کوئی پریشانی نہ ہو. تو فائر کیا. ایک فائر اس کی ٹنکی میں لگا, پیٹرول سارا بہہ گیا. دوسرا فائر اس کے پچھلے ونڈ کو توڑتا ہوا, جو پیچھے بیٹھا تھا ایک لڑکا, اس نے ظاہر جب آواز سنی تو گردن نیچے کر دی. جزلان چونکہ ڈرائیو کر رہا تھا, وہ نیچے تک گردن نہیں کر سکتا, تو وہ گولی اس کے سر کو چھیلتی ہوئی اور جزلان کے یہاں سے اس جگہ سے داخل ہو کے یہاں آ کر رک گئی. دیکھیں, اس میں ایک ملزم جو ہے وہ گرفتار ہو چکا ہے, حسنین, جو کہ اس وقت زگ زیگ موٹر سائیکل چلا رہا تھا, جس کے بارے میں کہا گیا کہ اسی نے جو ہے وہ فون کر کے اپنے بھائیوں اور دیگر دوستوں کو بلایا ہے جو کہ اسلحے سے لیس ہو کر آئے ہیں. تو حسنین اس میں گرفتار ہوا ہے, لیکن اب تک عرفان, احسان اور انشال نامی شخص ہیں جو نامزد ملزمان ہیں اس کیس میں, لیکن وہ اب تک گرفتار نہیں ہوئے ہیں. پولیس جو ہے وہ مسلسل اپنے دعوے کر رہی ہے کہ جی ناظم آباد میں چھاپے مارے گئے ہیں, اورنگی ٹاؤن میں چھاپے مارے گئے ہیں, لیکن تاحال اب تک ان ملزمان کی گرفتاری نہیں ہو سکی ہے. تو یہ ایک ICMA کا اسٹوڈنٹ جو کہ اس کا مستقبل تھا, وہ ایک اچھا شہری بننا چاہتا تھا, پڑھا لکھا شہری بننا چاہتا تھا, مستقبل اپنا سوچ رہا تھا کہ وہ کوئی اکاؤنٹس کی فیلڈ میں کچھ اچھا کارنامہ سر انجام دے گا, لیکن تھوڑی سی لاپرواہی آپ کہیں کہ جو حسنین نامی شخص ہے اس کی, یا پھر تھوڑی سی بد احتیاطی یا عدم برداشت کہیں کہ اس نے بالکل نہیں سوچا کہ اس کے اس فیل سے کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے. اور آج اس گھر میں ہم موجود ہیں اور یہ صرف انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. اللہ حافظ.